بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 785 ملاحظہ فرمائیں۔ بس اس خیال سے میرا ذہن باغی ہوتا ہے، مجھے پھر ٹیپو سلطان شہید کا قول یاد آتا ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ وہ زمانہ اور تھا، اب پاکستان میں شیر صرف چڑیا گھر میں ملتے ہیں اور ان کی زندگی 100 سال کی ہو تب بھی قابل رشک نہیں۔ شاید وہ گیدڑی بہتر ہے جو آزاد ہے اور تماشائی عبرت نہیں بنا ہوا ہے۔ بحث لا حاصل تھی، میرے خیالات میں انتشار تھا اور میری قوت فیصلہ دو متضاد قوتوں کے درمیان بے عمل ہو رہی تھی، جیسے برابر کی ٹیموں کی رسہ کشی میں طاقت کا توازن رسے کو نہ ادھر ہونے دے نہ ادھر۔ اب ہم رات کا کھانا اپنی مرضی سے آزادی کے ساتھ کہیں بھی کھانے کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ غالب کا خیال تھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، کھانا منگوایا جا سکتا ہے، مگر اس دلیل کے پیچھے میرا دل رکھنے کا خیال کار فرما تھا، ورنہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ فرق پڑتا ہے۔ وہی کھانا، آئس کریم یا چاٹ جو گھومتے پھرتے کھائی جاتی ہے، جب گھر منگوائی جائے تو اسے تفریح کا لطف غائب ہو جاتا ہے۔ تاہم میں نے اسے اتفاق کیا۔ چائدیسی انتظام کے پیش نظر منظر نے عاشق علی تڑپ اور ان کی نااہلیہ کو ارسال کیا تھا، جیسا کہ بعد میں ثابت ہوا۔ وہ عورت ہر قسم کے کھانے پکانے میں کمال رکھتی تھی اور اس کا مجہول نظر آنے والا شوہر نما اور شاعر ٹائپ عاشق بے حد کائیاں تھا، اور حق نمک ادا کرنے میں اس کی عقل پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ رابعہ اور نازو اوپر ہی ایک بیڈ روم میں سو گئیں۔ تڑپ صاحب برآمدے میں لیٹ گئے اور کہا، ہم یہاں استراحت فرمائیں گے اور دوران خوابگیدگی فرائض دربانی سے بھی غافل نہیں ہوں گے۔ یہ ایک مضحکہ خیز بات تھی کہ آپ سوئیں گے تو چوکیداری کیسے کریں گے بھائی؟ لیکن کسی نے ان سے یہ سوال نہیں کیا تھا۔ میں اور غالب انڈر گراؤنڈ تھے، وہاں صاحب شکن سکون اور سکوت تھا، جس میں اے سی کی ہوا کی سرسراہٹ کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ میں باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جانتے بوجھتے غالب نے لائٹ آف کر کے نیند کا بہانہ کیا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ میں آرام کروں اور اس ماحول سے آشنائی کا رشتہ خود استوار ہو جائے، جہاں مجھے آج کی رات کے بعد بھی نہ جانے کتنی راتیں گزارنی تھی۔ میں اندھیرے اور سناٹے میں آنکھیں کھولے پڑا رہا اور چشم تصور سے بہت کچھ دیکھتا رہا۔ شیلی کی لاش جو اس وقت مردہ خانے میں بھی نہیں تھی اور کسی گمنام مدفن میں یوم حشر تک کے لیے گم ہو چکی تھی۔ دلاور اس لاش سے بھی ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کے جرم کا راز فاش نہ کر دے۔ اپنے خون کے رشتے کو اس نے خود اپنے لیے خلقہ دام بنا لیا تھا۔ وہ بہت بڑا شکاری تھا، کمان کی طرح شیلی کو استعمال کر کے اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنے چاہے تھے، مگر پھر ایک تیر کا رخ اس کی طرف ہو گیا تو دلاور نے کمان ہی توڑ دی۔ آسٹریلیا کے قدیم باشندے خرف رے کی شکل کا ایک ہتھیار استعمال کرتے ہیں جس کے دونوں طرف دھاری ہوتی ہے، مگر اصل کمال اس کے استعمال میں ہے۔ ماہر فن اسے پھینکتے ہیں تو یہ ہوا میں اڑتا ہوا جاتا ہے اور شکار کا کام تمام کر کے لوٹ آتا ہے۔ عموماً پھینکنے والے کے قدموں میں آ گرتا ہے، اسے آسٹریلیا میں بوم رینگ کہا جاتا ہے۔ پرانے فنون حرب اور قدیم ہتھیاروں کی طرح جو اب صرف میوزیم میں نظر آتے ہیں، بوم رینگ اور اسے استعمال کرنے والے بھی ختم ہو رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ لوگ باقی ہیں۔ جہاں میں ملکہ الزبیتھ آسٹریلیا کا دورہ کیا تھا تو ان کے سامنے اس فن کا مظاہرہ ہوا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج بھی کوئی چال پلٹ کے چلنے والے کے حق میں شکست کا سبب بن جائے تو کہا جاتا ہے بوم رینگ ہو گئی، کیونکہ بعض اوقات اناڑی ہاتھوں میں یا اندازے کی غلطی سے بوم رینگ اڑتا ہوا جاتا ہے، مگر دشمن کا سر بچ جاتا ہے، وہ پلٹ کر پھینکنے والے کی گردن اتار دیتا ہے۔ ایسا ہی شیلی کے کیس میں دلاور کے ساتھ ہوا تھا۔ اب ہم دلاور کا اس سے رشتہ ثابت کر سکتے تھے، ہمارے پاس دستاویزی ثبوت بھی تھے اور گواہ بھی، مگر اس کی لاہور میں موجودگی ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ چودھری دلاور معمولی ایکٹر نہیں تھا، اس کے لیے ایمان ضمیر نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ حلف اٹھا کے بھی کہہ سکتا تھا کہ اس نے شیلی کو آخری بار لندن ہی میں دیکھا تھا، وہ لاہور میں کیسی ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کو معلوم ہے تو مجھے بتائے، وہ کہاں ہے؟ اچانک میں اٹھ بیٹھا۔ میرے لاشعور میں ایک گتھی تھی جسے میں نے سلجھانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، کیونکہ اور کسی نے بھی مسئلے پر اس پہلو سے غور بھی نہیں کیا تھا۔ مسئلہ جو لاشعور میں محسوس نہ ہونے والی خرش کی طرح موجود رہے، ایسے ہی حل ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وحی کی طرح یہ خیال نازل ہوا، غیب سے کرشمہ ظہور پذیر ہوا۔ ہوتا ہی ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور لاشعور کا کمپیوٹر خاموشی سے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مصروف رہتا ہے، اور جیسے ہی حل ملتا ہے
فوراً شعور کو پیغام موصول ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدانوں فنکاروں نے ایجادات سے تخلیقی کام تک ایسے ہی وحی کی طرح نازل ہونے والے خیالات کی صورت میں کیے ہیں۔ میں نے غالب کو بیدار کیا۔ غالب کیا سو رہا ہے؟ سبحان اللہ، کیا سوال ہے! وہ بولا، جگا کے پوچھ رہے ہو کہ سو رہا ہے؟ فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ چیلی کا بھوت آ گیا ہے یہاں یا میرے سسر نے غلطی سے تمہیں لات مار دی؟ میں سمجھ گیا کہ وہ جاگ رہا تھا ورنہ اتنی بکواس نہ کرتا۔ یار اٹھ گیا بھائی، اب کیا دنیا سے اٹھ جاؤں؟ میں نے کہا مرزا جی باہر چلو، خبردار جو اختلاف کیا یا ہلکی سی آواز نکالی تمہیں نازوں کی قسم۔ غالب نے تکیے کو مکہ مارا، یہ حرامی پن ہے، بلیک میلنگ ہے۔ میں نے ہنس کے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، چلو۔ لیکن کہاں؟ دلاور کو قتل کرنا ہے تو صبح 9 بجے کریں گے یار، ناشتے کے بعد۔ میں نے کہا تمہیں پھر نازوں کی قسم جو سوال کرو۔ غالب نے اپنے سر کے بال نوچ لیے۔ اب تمہیں رابعہ کی قسم جو مجھے پھر نازوں کی قسم تھی۔ اوکے، مزید کوئی قسم نہیں۔ میں نے کہا اب اٹھو، باہر چل کے میں بتاتا ہوں۔ ہم چوروں کی طرح اپنے ہی گھر سے باہر آئے۔ اس وقت رات کے 12 بجے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ رابعہ اپنی گاڑی کی چابیاں کہاں رکھتی ہے، مگر میں نے انہیں اٹھایا اور واپس رکھ دیا۔ رات کی خاموشی میں کسی فاکس ویگن کی آواز سن کے ہی وہ اٹھ بیٹھتی۔ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہوئے ہم والی بات ہو جاتی۔ برآمدے میں تڑپ صاحب ویسے ہی سوتے رہے۔ غالب نے میرے ساتھ گیٹ عبور کیا۔ باہر آ گئے۔ اب بولو، مجھے بگا کے کہاں لے جا رہے ہو؟ مرزا تم نے کہا تھا کہ اس ایمبولینس ڈرائیور کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے کہا جو شیلی کی لاش لایا تھا۔ غالب نے کہا اس سوال کا جواب میں نیند میں بھی دے سکتا تھا۔ ہاں، اس کا قصور تو کوئی نہیں تھا۔ میرے خیال میں نہیں تھا۔ غالب نے کہا تمہارا خیال غلط ہے۔ فرض کرو ابھی اسی وقت ہم اس ڈرائیور سے ملنا چاہیں تو وہ کہاں ملے گا؟ حوالات میں۔ کون سے تھانے کے حوالات میں؟ تھانہ انارکلی۔ ویسے پولیس کی مرضی اسے تفتیش کے لیے ساندہ کلاں لے جائے۔ میں نے کہا شرط لگاتے ہو مجھ سے؟ وہ کسی تھانے میں نہیں ہوگا۔ کتنی شرط ہے؟ میں آتا ہوں۔ میں اسے گھسیٹ کر آگے لے گیا۔ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں ہم واپس آ جائیں گے۔ صبح وہیں سوتے ہوئے پائے جائیں گے جہاں رات کو دیکھے گئے تھے۔ غالب نے سر پر ہاتھ مارا۔ بھائی تم نے تیہ کر لیا ہے اندر ہونے کا اور اپنے ساتھ ہم سب کو مروانے کا۔ تم تھانے جاؤ گے تو واپس کیسے آؤ گے؟ میں اندر نہیں جاؤں گا، تم دیکھ آنا۔ میں نے گڑاب سے ایک ٹیکسی میں داخل ہو کر کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور اگلی سیٹ پر سو رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بڑا حرامی صافی ہے، اس کو تھانے لے جانا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا مجھے کسی تھانے نہیں جانا، چلو اترو۔ میں نے کہا 100 روپے میں چلو گے؟ اس کی بتی سی نمودار ہو گئی۔ 99 میں بھی چلوں گا۔ راستے میں غالب نے کہا اگر وہ وہاں ہوا؟ میں نے کہا اسے کہنا کہ بھائی صاحب اللہ آپ کو حوالات ہی میں خوش رکھے اور واپس آ جانا۔ میں شرط ہار جاؤں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ میں نے دانت نکال کر کہا تم مار گئے تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ، تمہاری عزت لوٹ جائے گی میرے ہاتھوں۔ ایک صحافی کی عزت پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ غالب بولا۔ نہ نواب کالا خان، نہ فیلڈ ماسٹر ایوب خان آف ہریانہ۔ ٹیکسی کو میں نے تھانے سے کچھ دور ہی روک لیا۔ غالب چند قدم پیدل چل کے تھانے میں داخل ہو گیا۔ میرا بھی دل چاہتا ہے صحافی بن جاؤں، کیسی ٹور ہوتی ہے۔ اور کوئی جا سکتا ہے اس طرح تھانے میں؟ ٹیکسی ڈرائیور نے حسرت سے کہا۔ عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور بن جاؤں، سارا دن سیر ہوتی ہے، سیر پر پیسے خرچ نہیں ہوتے، پیسے ملتے ہیں۔ چلو میں بات کرا دیتا ہوں، تم یہ ٹیکسی اس کے نام کر دو، وہ تمہیں اپنی جگہ لگوا دے گا۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ تو ٹیکسی چلا لے گا، ہم مڈل فیل اخبار کا بٹھا بٹھا دیں گے۔ کسی عظیم فلسفی کی طرح میں نے کہا یاد رکھو ہر شخص کے لیے ایک کام ہے اور ہر کام کے لیے ایک شخص۔ اس نے فوراً ایک نوٹ بک نکالی اور لکھتے ہوئے بولا کیا زبردست کول ہے جی، کس کا ہے؟ میں نے سوچ کر کہا ان کا، جو ہر چیز دیکھ کے رو پڑتے تھے۔ دیکھ کبیر داس، کچھ لوگ انہیں کبیر خان بھی کہتے تھے۔ غالب نمودار ہوا تو اس کی چال ہی سے میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ شرط ہار گیا ہے۔ اس نے اندر بیٹھتے ہی سر کھجا کر کہا پیر و مرشد آپ کے پیر کہاں ہیں؟ میں چھونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اس وقت گندے ہو رہے ہیں، کل دھو کے پی لینا۔ وہ تو واقعی نہیں ہے یہاں۔ غالب نے کہا ایک پاپڑ جیسا کڑک یہاں تھانے دار بیٹھا تھا۔ میں نے تعارف کرایا تو مل مل کی طرح نرم ہو گیا۔ کہنے لگا جناب اس ڈرائیور کا کیا قصور تھا؟
میں نے کہا قصوروار کو تم کب پکڑتے ہو؟ لیکن اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہو تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ تم نے رشوت لے کر اسے بے قصور ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا اور چھوڑ دیا۔ پھر کیا بولا؟ وہی ڈرامہ کرنے لگا، کانوں کو ہاتھ لگانے لگا کہ رشوت توبہ توبہ مجال ہے، جو کبھی ایک پیسہ بھی لیا ہو کسی سے؟ سچ ہے، ایک پیسہ تو فقیر بھی نہیں لیتا۔ بعد میں پتا چلا کہ اس کی سفارش تو خود گرفتار کرانے والوں نے کی۔ فون آ گیا ہاسپٹل سے، کوئی پولیس افسر خود آیا اور اس نے کہا اسے جانے دو، نیک آدمی ہے، ایمبولینس چلاتا ہے، بڑے ثواب کا کام ہے۔ تم نے پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ ہاں، بڑے پیدا گیر لوگ ہیں، فوراً گھر پہنچ جاتے ہیں، اطلاع کروا دیتے ہیں کہ تمہارا بندہ ہمارے پاس ہے، آج رات اسے تفتیش سے بچانا ہے تو نذرانہ لے کر حاضر ہو جاؤ۔ تھانے دار نے ذرا مختلف انداز میں بتایا کہ بے چارہ پریشان تھا کہ میرے بیوی بچوں کو پتہ نہیں۔ ہم نے کہا کہ اچھا، بلوا لیتے ہیں، گھر سے کھانا بھی آیا تھا، بڑی اچھی عورت ہے، کھانا اچھا پکاتی ہے، ہمارے لیے بھی لائی تھی۔ اس ٹیکسی والے کو بتاؤ کہ اب کہاں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ واپس جانا ہے، اور کہاں؟ نہیں، ایمبولینس ڈرائیور کے گھر۔ میں نے کہا۔ غالب سے پہلے ٹیکسی ڈرائیور نے غول کیا، بات تھانے جانے کی ہوئی تھی۔ غالب نے کہا اچھا، تھانے جاؤ گے؟ تمہاری مرضی، کتنے دن کے لیے جاؤ گے یہ بھی بتا دو۔ یہ تو بڑا ظلم ہے جناب۔ ہاں یار، ظلم تو ہے، غالب نے کہا، اب ذرا سنت نگر چلو ورنہ ہم اور ظلم کریں گے، بڑے ظالم لوگ ہیں ہم۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ہمارے تیور دیکھ لیے تھے اور لہجے سے اندازہ کر لیا تھا کہ ہم ٹیڑے لوگ ہیں۔ اس نے بادلے نخواستہ گاڑی کو سٹارٹ کیا اور بولا 100 روپے میں یہاں تک کی بات ہوئی تھی۔ میں نے کہا 99 روپے میں، سنت نگر تک 1 روپیہ بنے گا تو پورے 100 ہو جائیں گے۔ یہ تو بدماشی ہے۔ اس نے گاڑی بند کر دی۔ آپ دوسری گاڑی لیں۔ غالب نے ادھر ادھر دیکھا، کہاں ہے دوسری گاڑی؟ وہ اکڑ گیا، نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ میں سنت نگر نہیں جا سکتا، بند کروا دیں آپ مجھے تھانے میں۔ اب غالب کو پھر اتر کے تھانے جانا پڑا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو یقین نہیں تھا کہ اس دھمکی پر عمل بھی ممکن ہے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے فرار ہونے کا سوچا ہی تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر چابی نکال لی۔ ادھر غالب 2 سپاہیوں کے ساتھ نمودار ہوا، ادھر ڈرائیور نے میری منت سماجت شروع کر دی اور ہاتھ جوڑنے لگا، مگر میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اسے ہم اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ واپسی میں گاڑی اس کے سپرد کرتے ہوئے اسے مزید کچھ رقم بھی دی جا سکتی ہے، ورنہ 100 روپے بھی کم نہ تھے۔ پولیس والوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسے پکڑ کر اندر لے گئے۔ شاید غالب نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ورنہ وہ صرف گھسیٹ کر نہ لے جاتے ہیں، وہیں سے جوتا کاری بھی شروع کر دیتے۔ اب ڈرائیونگ غالب نے سنبھال لی۔ شرافت کے تو حالات ہی نہیں رہے یار۔ میں نے کہا جس کی لاٹھی اسی کی ٹیکسی، زمانے کا یہی دستور ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہہ دیا ہے کہ اسے صبح تک روکو، صبح سے پہلے ہی ہم واپس آ جائیں گے۔ غالب نے کہا جرم کیا بتایا اس کا؟ کیا سواری اٹھانے سے انکار کرنا جرم نہیں ہے؟ میں دخل نہ دیتا تو وہ اور بھی جرم بنا دیتے۔ غالب نے کہا کیا تم پوچھو گے نہیں کہ ہم ایمبولینس ڈرائیور کے گھر کیوں جا رہے ہیں؟ غالب بولا میری عقل شریف میں کچھ آ رہا ہے۔ رات کے وقت پرانی آبادی میں کسی معمولی ڈرائیور کا گھر تلاش کرنا یقیناً آسان نہ ہوتا، مگر اتفاق سے ہم غلط جگہ مڑ کے صحیح گلی میں داخل ہو گئے۔ گلی کے نکڑ پر حلوائی کی دکان پر لوگ بڑے بڑے پیالوں میں برفی ملا دودھ پی کے جان بنا رہے تھے اور خوشباشی سے گپ لگا رہے تھے۔ یہ ہماری طرح کافی پینے اور جک مارنے سے یقیناً بہت بہتر کام تھا۔ وہ جانتے تھے کہ گلی میں کون ایمبولینس چلاتا ہے اور کس کی بیوی زبان چلاتی ہے تو وہ جوتا چلاتا ہے۔ ہم نے صحیح دروازے پر دستک دی۔ اندر کچھ چھڑبونگ بچی کیونکہ گھر والے سوئے پڑے تھے اور ان کے لیے آدھی رات کے وقت دستک بڑی غیر متوقع تھی۔ جس کے دل میں چور ہو وہ تو ہر آہٹ پر سمجھتا ہے کہ شامت آ گئی۔ ڈرائیور نے بازبانِ زوجہ کہلوایا کون ہے جی؟ میں نے آواز بدل کر کہا چودھری صاحب نے بھیجا ہے۔ کچھ دیر بعد زوجہ نے شور کے ڈائلاگ بولے کون چودھری صاحب؟ میں نے کہا وہ جو تمہارے پیچھے بول رہا ہے نا، اسے معلوم ہے کہ چودھری ایک ہی ہے، کیا ہم اندر آ کے سمجھائیں یا وہ خود اپنا دیدار کرائے گا باہر آ کے؟ ڈرائیور فوراً باہر آ گیا۔ جلدی میں اس نے ہماری اشکال پر بھی غور نہیں کیا تھا اور اندر سے ہمیں اس لیے نہیں دیکھ سکا تھا کہ ہم عین دروازے کی جوری کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ میری صورت پہچانتے ہی وہ بدکا اور واپس ہونے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مقابلہ کرو گے یا شور کرو گے تو اپنی عزت خراب کرو گے، سمجھے؟ غالب نے کہا دروازے کے پیچھے سے بھی آواز نہ آئے۔
لیکن آواز آئی، آخر کیا چاہتے ہو جی آپ؟ غالب نے آ بھری، یہ بڑا دردناک سوال ہے اور اس کا جواب زیادہ دردناک ہے، اس لیے خاموش رہو۔ میں نے کہا، ہم مختصر بات کریں گے۔ وہ کانپنے لگا تھا۔ اچھا، اندر اندر آ جاؤ، وہ بولا، اور پھر اپنی نصف بہتر سے مخاطب ہوا، چل پردہ کر لے۔ ہم ٹاٹ کا پردہ ہٹا کے ایک ڈیوڑی میں داخل ہوئے اور وہیں رک گئے۔ یہی اس کا ڈرائنگ روم یا مہمان خانہ سب کچھ سمجھا جا سکتا تھا۔ اندر شاید 4 گز والا لان ہوگا، 1 یا 2 کوٹریاں جس میں فرش پر اس کی تمام اسناد حقوق زوجیت بکھری پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، ہم جھوٹ سچ کو پرکھنے کا آلہ بھی اپنے ساتھ لائے ہیں۔ تم ہاسپٹل میں ہو، یہ آلہ دیکھا ہے کبھی؟ ایسا آلہ تو نہیں دیکھا، وہ بولا۔ اچھا، آج دیکھ لو۔ میں نے شیلی کے بیگ سے برآمد ہونے والا چھوٹا سا ریوالور نکال لیا۔ کوئی جھوٹ بولے تو اس میں معمولی سا دھماکہ ہوتا ہے، یہاں سے ایک چیز نکلتی ہے اور جھوٹ بولنے والا پنکچر ہو جاتا ہے۔ غالب نے کہا، یہ سچا آدمی ہے، جھوٹے کا منہ کالا ہوتا ہے، اس کا کتنا گورا رنگ ہے۔ میں نے کہا، غور سے میری بات سنو، آج تم ہاسپٹل سے ایک لاش لے کر گئے تھے، ایڈوکیٹ رابعہ قاری کے گھر۔ ہاں جی، آپ ملے تھے وہاں۔ غالب نے سر ہلایا، یادداشت اچھی ہے، سچے آدمی کی۔ میں نے کہا، ہاسپٹل سے روانہ ہونے کے بعد تم کہاں گئے تھے؟ جو پتہ مجھے بتایا گیا تھا، گڑھی شاہو۔ میں نے ریوالور کو اچھالا اور پھر پکڑ لیا۔ بچ گئے تم بال بال۔ یہ سوچ جھوٹ بتانے والا آلے خودکار ہے، تم نے جھوٹ بولا تھا، میں نے بڑی مشکل سے بچایا ہے تمہیں۔ اب سوچ کے جواب دو، چاہو تو پہلے اندر جا کے بیوی کو وصیت کراؤ۔ غالب نے کہا، دعا مانگ لو، پانی پی لو یا کلمہ پڑھ لو۔ وہ سخت دہشت زدہ ہوا۔ میں بتاتا ہوں، نکلا تو میں گڑھی شاہو جانے کے لیے تھا، لیکن باہر نکلتے ہی مجھے آگے پیچھے سے 2 گاڑیوں نے روک لیا۔ ایک آدمی اتر کر میرے ساتھ آ بیٹھا، اس کے ہاتھ میں بھی یہی تھا۔ یہ تو جھوٹ سچ پکڑنے والا آلہ ہے، وہ ریوالور ہوگا، غالب بولا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس نے کہا کہ جدھر میں کہوں ادھر سے چلو۔ اس نے کچھ نوٹ 10,000 روپے تھما دیے تھے مجھے اور کہنے لگا 5 منٹ کی بات ہے، 5 منٹ میں 10,000 کبھی نہیں کما سکتے تم، اور تم مجبور تھے پہلے ہی۔ میں نے کہا۔ اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ ہر غریب آدمی مجبور ہوتا ہے، جس کی 3 بیٹیاں شادی کے لائق ہوں اور وہ خدا پر آس لگائے بیٹھا ہو۔ ریوالور کے سامنے میں کیا بول سکتا تھا؟ ویسے بھی وہ مجھے مار کے گاڑی لے جاتے۔ میں نے گاڑی کا رخ موڑ لیا، وہ مجھے ایک گھر میں لے گئے، وہاں میں تو گاڑی میں بیٹھا رہا۔ انہوں نے پیچھے سے لاش اتاری، اندر لے گئے اور واپس لے آئے چند منٹ بعد۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اب جاؤ، سمجھ لو کچھ ہوا ہی نہیں۔ غالب بولا، یعنی تمہیں معلوم تھا کہ راستے میں لاش بدل دی گئی ہے؟ سچے آدمی۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اللہ مجھے معاف کرے۔ اللہ کیوں معاف کرے آخر؟ 10,000 میں لاش کا سودا کروانے والے کو اس اصول کے تحت معاف کیے جانے کا حق حاصل ہے۔ میں نے کہا، تم دستخط کرا کے بھاگنے کی فکر میں تھے، بھگتنا ہمیں پڑتا۔ جی چاہتا ہے تمہارے ایک جام پر ضرور رسید کروں، لیکن خیال آ جاتا ہے تمہاری بیوی کا اور 3 بیٹیوں کا۔ موقع ملا تو کل صبح 10:10 پر ماروں گا باہر۔ غالب نے کہا۔ میں نے کہا، ہمارے ساتھ چلو اور بتاؤ وہ کون سا گھر تھا؟ وہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ کمال ہے، ہم سے یہ ڈر کیوں نہیں ہے تمہیں؟ ہم بھی مار ڈالیں گے تمہیں۔ غالب نے اسے یقین دلایا۔ اگر تم نے انکار کیا، تم نے جوا کھیلا تھا، جوئے میں رسک تو ہوتا ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، کیا پتا وہ تمہاری بات مان لیں، ترس کھا کے تمہیں چھوڑ دیں، ان کے پاؤں پڑ جانا، رونا دھونا۔ میں نے کہا، اس نے اندازہ کر لیا کہ ہم ٹلنے والے نہیں ہیں، میں دور ہی سے بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، مگر اس جھوٹ سچ کا پتہ چلانے والے خود کار آلے کا خیال رکھنا، غلط گھر کی طرف انگلی اٹھائی تو یہاں سوراخ ہو جائے گا۔ غالب نے اس کی پیشانی کو انگلی سے چھوا۔ میں نے کہا، ہمیں کچھ اندازہ تو ہے کہ وہ گھر کہاں ہوگا، بس تصدیق کرنی ہے۔ اس کے ذہن میں اگر کوئی غلط فہمی تھی تو میری بات سے رفع ہو گئی۔ اس کی صورت پر بے بسی کے آثار مزید واضح ہو گئے۔ اس نے اندر کی جانب منہ کر کے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کی زوجہ جو غالباً کان لگائے تمام گفتگو سن رہی تھی، چلانے لگی، نہ جاؤ جی ان کے ساتھ، پتہ نہیں کون ہے یہ۔ اس نے ڈانٹ کے کہا، چپ کر کتے کی اولاد، ابھی جگائے گی سارے محلے کو۔ خبردار جو حلق سے آواز نکالی۔ خالص شورانہ انداز میں بیوی کے احتجاجی مظاہرے پر قدغن لگا کے وہ ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس وقت تک گلی کے نکڑ پر جان بنانے والے ڈکار لے کر جا چکے تھے۔
حلوائی صاحب کڑھائی کی کھرچن نوش فرما رہے تھے جو ان کے نزدیک ملائی تھی۔ اس نے ڈرائیور کی طرف دیکھ کے خوش دلی سے کہا، او خیر ہوئے صوفی۔ اور صوفی نے جواب میں بے تکلفی سے اسے مشورہ دیا کہ وہ کھرچ کے کڑھاؤ نہ کھائے، توڑ کے کھا جائے۔ سچا آدمی اچھا ہمسایہ ہے، غالب نے کہا۔ ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد سچا آدمی پریشان نظر آنے لگا۔ دیکھو جی، میں 10,000 واپس کر دوں گا اگر آپ کہو گے۔ ہم تو چاہتے ہیں تم مزید 10,000 وصول کرو۔ 10,000 بہت کم دیے تھے انہوں نے، غالب بولا۔ اچھا جی، کم دیے تھے؟ اور کیا، تمہاری جگہ میں ہوتا تو 1,00,000 مانگتا، 25,000 مل جاتے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا۔ وہ سوچتا رہا، کیا پتا وہ دے ہی دے، یہ تو انہوں نے دیے اور میں نے رکھ لیے۔ تقریباً 15 منٹ تک ٹیکسی چلتی رہی۔ ایمبولینس ڈرائیور مسلسل سجے کھمبے کی ہدایت دیتا رہا۔ بلاخر ایک جگہ اس نے کہا، یہاں روک لو۔ میں نے ریوالور کو فلمی سٹائل میں اچھال کے دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس مرتبہ ناکام رہا۔ تاہم میں نے اپنی متانت میں فرق نہیں آنے دیا اور نیچے سے ریوالور اٹھا کے کہا، کون سا مکان ہے؟ اس نے کہا، وہ تیسرا جس کی باری کھلی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، اچھا، اب تم جاؤ، گھر جا کے دعا کرو کہ ہم سے پھر ملاقات نہ ہو۔ غالب نے کہا، یہ آدمی سچا ہے، اچھا آدمی ہے اور کچا آدمی ہے، یہ ایک جھانپڑ میں ٹوٹ سکتا ہے۔ صبح 10:10 پر میں اس کو پیار سے چپ لگاؤں گا، ایسے۔ وہ سخت نروس تھا، کوئی سوال کیے بغیر اترا اور چل پڑا۔ اس کی خواہش تھی ہمارے کھلی باری کھڑکی والے مکان تک پہنچنے سے پہلے وہ اس گلی سے نکل جائے۔ یہاں بھی وہی ڈرامہ چلے گا، غالب نے کہا۔ میں نے کہا، اگر ضروری ہوا کوئی ویسے ہی نکل آیا تو جھوٹ نہیں بولیں گے کہ ہمیں چودھری صاحب نے بھیجا ہے، سچ کہہ دیں گے کہ ہمیں شامت اعمال نے بھیجا ہے۔ غالب نے کھلی کھڑکی سے ہٹ کے دروازے پر دستک دی اور پھر غیر ارادی طور پر اندر جھانکنے لگا۔ میں نے اسے شرمندہ کیا تو اس نے دانت نکال کے نفی میں سر ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ اندر کوئی قابل دید منظر نہیں۔ دوبارہ کنڈی ہلانے پر کوئی بولا، اچھا، چھری تلے سانس لو۔ یہ بات پنجابی میں کہی گئی تھی، جس کا مطلب تھا ذرا دم تو لو۔ لہجہ کسی آدم بیزار بوڑھے کا تھا، اور جو شخص برآمد ہوا وہ واقعی آدھا دنیا سے بیزار لگتا تھا، باقی آدھی دنیا اس سے بیزار ہوگی۔ تم کون ہو؟ میں سمجھا وہ حرامی آ گیا۔ میں نے اور غالب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم حقیقتاً اس تعریف کے مستحق نہیں تھے۔ اس کی مراد غالباً کسی دیر آئد درست آئد فرزند سے ہوگی۔ شخص مذکورہ اچانک آ گیا اور اس نے ثابت بھی کر دیا۔ ابا، یہ کون ہے؟ اس نے ہمیں گور کر دیکھا۔ ابا نے اپنی جان چھڑائی، تو خود ہی پوچھ رہے، آ جاتے ہیں نیند آرام کرنے، پتہ نہیں کہاں سے۔ وہ دبلا پتلا مگر تیز ترار نوجوان تھا۔ اس کے گلے میں لال ریشمی رومال تھا اور اس کے ہونٹ بھی پان سے لال تھے۔ دیر سے گھر لوٹنے والے تمام تماش بینوں کی طرح اس نے ایک کلائی پر موتیے کی کلیوں کا ہار بھی لپیٹ رکھا تھا۔ اس نے بلا وجہ اکڑ کے پوچھا، کیا بات ہے؟ حالانکہ یہی بات وہ شریفانہ لہجے میں بھی کر سکتا تھا، مگر وہ تھا حرامی، بقول والد۔ میں نے کہا، دروازے پر شور کرو گے تو محلہ اکٹھا ہو جائے گا۔ غالب نے کہا، ہم بدماش ہیں، مار پیٹ گالی گلوچ سب کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اور ڈزا ڈز بھی۔ تیسری بار ریوالور کو گھما کے اچھالنے اور پکڑنے کا مظاہرہ کامیاب رہا اور اس کا قاتل خواہ اثر ہوا۔ وہ فوراً ہمیں اشارے سے دور لے گیا۔ حکم کرو موتیاں والے ہو۔ اس کا لہجہ اب ریشم کی طرح ملائم تھا۔ میں نے کہا، تمہارے گھر میں کوئی میت ہوئی تھی آج کل میں؟ وہ بھونچ کر رہ گیا۔ میرا تیر نشانے پر لگا تھا۔